الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قرآن المجید پارہ نمبر 9 قال الملأ. یہ پارہ سورۃ الاعراف کی آیت 88 سے شروع ہوتا ہے اور سورۃ الانفال کی آیت 40 پر ختم ہوتا ہے۔ اس پارے میں انبیاء کے واقعات، قوموں کی سرگزشت، غزوہ بدر کا تفصیلی بیان اور جہاد کے احکام شامل ہیں۔ حصہ اول سورۃ الاعراف بقیہ حصہ 1 حضرت شعیب علیہ السلام کا واقعہ آیات 88 سے 93۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا۔ ترجمہ: ان کی قوم کے سرداروں نے جنہوں نے تکبر کیا کہا کہ اے شعیب، تم کو اور تمہارے ساتھ ایمان لانے والوں کو ہم اپنی بستی سے نکال دیں گے یا تم ہماری ملت میں واپس آ جاؤ۔ آیت 88۔ حضرت شعیب کی قوم تجارتی بددیانتی، ناپ تول میں کمی اور راہزنی میں مبتلا تھی۔ قوم مدین نے حضرت شعیب علیہ السلام کو دھمکی دی کہ یا تو ملت کفر میں واپس آؤ ورنہ جلا وطنی ہوگی۔ حضرت شعیب نے فرمایا کہ یہ اللہ پر افطرا ہوگا اگر ہم ملت حق ترک کریں۔ یہ واقعہ بتاتا ہے کہ حق کے راستے میں سماجی بائیکاٹ، جلا وطنی اور معاشی دباؤ ہمیشہ سے مومنوں کا امتحان رہا ہے۔ انبیاء نے کبھی اپنی جماعت کو ترک نہیں کیا۔ قوم مدین کو زلزلے اور چنگھاڑ کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ 2 حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ پہلا حصہ آیات 103 سے 137۔ ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها۔ ترجمہ: پھر ان کے بعد ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا، پس انہوں نے ان نشانیوں کے ساتھ ظلم کیا۔ آیت 103۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ اس پارے میں نہایت تفصیل سے بیان ہوا ہے۔ اس میں درج ذیل اہم واقعات شامل ہیں۔ 1 حضرت موسیٰ کی فرعون کے دربار میں پیشی اور معجزات کا مظاہرہ۔ 2 فرعون کے جادوگروں کا مقابلہ اور ان کا ایمان لانا۔ 3 آل فرعون پر مختلف عذابوں کا نزول، طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک، خون۔ 4 بنی اسرائیل کی مصر سے فرعون کے چنگل سے نجات۔ 5 فرعون کا سمندر میں غرق ہونا۔ 3 بنی اسرائیل کا واقعہ، میثاق، بچھڑا اور توبہ۔ وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها ب10 فتم ميقات ربه 40 ليلة۔ ترجمہ: اور ہم نے موسیٰ سے 30 راتوں کا وعدہ کیا اور اسے 10 مزید سے پورا کیا تو اس کے رب کی میعاد 40 رات پوری ہوئی۔ آیت 142۔ اہم واقعات: 1 حضرت موسیٰ کا کوہ طور پر جانا اور توریت کا نزول۔ 40 راتوں کی خلوت میں اللہ نے توریت عطا فرمائی۔ 2 بچھڑے کی پوجا، قوم نے سامری کے بنائے بچھڑے کو معبود بنا لیا، یہ عظیم فتنہ تھا۔ 3 حضرت موسیٰ کا غضب، واپس آئے تو الواح تختیاں پھینک دیں، بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ لی۔ 4 توبہ اور اللہ کا جلوہ، موسیٰ نے اللہ سے رویت کی درخواست کی، پہاڑ ریزہ ریزہ ہوا، موسیٰ بے ہوش ہوئے اور اللہ نے فرمایا لن ترانی۔ لن ترانی کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ کو دنیا اور آخرت میں بھی نہیں دیکھا جا سکتا، بلکہ اس دنیا میں موسیٰ کو نہیں دکھایا جائے گا، آخرت میں مومنین اللہ کو دیکھیں گے۔ یہ اہل سنت کا متفقہ عقیدہ ہے۔ اس واقعے میں بڑا سبق ہے۔ بشری فطرت ہمیشہ مشاہدے کی طلبگار رہتی ہے، مگر ایمان غیب پر ہوتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی یہ طلب بشری خواہش تھی، گناہ نہیں۔ 4 صحابہ قریہ، اصحاب السبت، سبت والوں کا واقعہ، آیات 163 سے 166۔ واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت۔ ترجمہ: اور ان سے اس بستی کے بارے میں پوچھو جو سمندر کے کنارے پر تھی جب وہ سبت کے دن حد سے تجاوز کرتے تھے۔ یہ بستی ایلا تھی، موجودہ عقبہ، اردن۔ مچھلیاں سبت کے دن کثرت سے آتی تھیں، اللہ کی آزمائش۔ انہوں نے ہیلا نکالا، جمعے کو جال ڈالتے، سبت کو مچھلیاں پھنستیں، اتوار کو نکالتے، اللہ نے انہیں بندر بنا دیا۔ 5 میثاق الاسد، روحوں کا عہد، آیت 172 سے 174۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ۔ ترجمہ: اور جب تمہارے رب نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی اولاد نکالی اور انہیں خود ان پر گواہ بنایا، کیا میں تمہارا رب نہیں؟
سب نے کہا کیوں نہیں؟ آیت 174 یہ عالم زر کا عہد ہے جو تمام انسانوں کی ارواح سے لیا گیا۔ اس عہد کی بنیاد پر ہر انسان میں فطری توحید ودیت ہے۔ حدیث کل مولود یولد علی الفطرہ۔ یہ واقعہ تمثیلی انداز میں بیان کیا گیا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ انسانی فطرت میں اللہ کی ربوبیت کا اقرار سمویا ہوا ہے، اسی لیے کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے بتایا نہیں گیا۔ 6 ذکر قرآن اور دعوت فکر، آیات 184 سے 206۔ سورۃ الاعراف کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ نے کئی اہم موضوعات بیان فرمائے۔ 1 قیامت کی اچانک آمد، کوئی اس کا وقت نہیں جانتا، آیت 187۔ 2 دعا کا حکم، ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، آیت 55 سورۃ الاعراف میں اشارہ۔ 3 رحمت کی بارش، بارش کو رحمت کی علامت کے طور پر بیان کیا۔ 4 قرآن سنتے وقت خاموشی کا حکم، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا، آیت 204۔ 5 ذکر الہی، صبح و شام اللہ کا ذکر۔ حصہ دوم، سورۃ الانفال، غزوہ بدر اور جہاد کے احکام۔ سورۃ الانفال مدینہ منورہ میں غزوہ بدر 2 ہجری میں نازل ہوئی۔ اس میں غزوہ بدر کے حالات، مال غنیمت کے احکام اور جہاد کے قوانین تفصیل سے بیان ہوئے۔ الانفال عربی میں مال غنیمت کو کہتے ہیں۔ 7 مال غنیمت کا حکم، آیات 1 سے 4۔ یسألونک عن الانفال قل الانفال للہ والرسول فاتقوا اللہ واصلحوا ذات بینکم۔ ترجمہ، آپ سے مال غنیمت کے بارے میں پوچھتے ہیں، کہہ دیجئے کہ مال غنیمت اللہ اور رسول کا ہے، پس اللہ سے ڈرو اور اپنے آپس کے معاملات درست کرو۔ آیت 1 غزوہ بدر میں صحابہ میں مال غنیمت کی تقسیم پر اختلاف ہوا۔ ابتدا میں تمام غنیمت اللہ اور رسول کے اختیار میں دی گئی، پھر آیت 41 میں خمس کا قانون آیا۔ انسائٹ، اس آیت نے ایک اہم اصول قائم کیا کہ اسلامی ریاست میں جنگ کے اموال کی تقسیم شریعت کے مطابق ہوگی، نہ کہ طاقتور کی مرضی سے۔ فقہ کی روح سے مال غنیمت کے 5 حصے، 1/5 بیت المال کا، 4/5 مجاہدین کا، سوار کو پیدل سے 2 گنا حصہ۔ 8 مومنین کی صفات، آیات 2 سے 4۔ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم۔ ترجمہ، مومن تو صرف وہ ہیں کہ جب اللہ کا ذکر کیا جائے تو ان کے دل ڈل جاتے ہیں، اور جب انہیں اس کی آیات سنائی جائیں تو ان کا ایمان بڑھ جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر توکل کرتے ہیں۔ مومنین کی 5 صفات۔ 1 صفت تشریح، خشیت الہی، اللہ کا ذکر سن کر دل میں رقت، یہ ایمان کی زندگی کی علامت۔ 2 ایمان کا تازہ ہونا، آیات سن کر ایمان میں اضافہ، قرآن کا اثر لینا۔ 3 توکل علی اللہ، اللہ پر بھروسہ، اسباب اختیار کے بعد نتیجہ اللہ پر چھوڑنا۔ 4 اقامت النماز، نماز کی پابندی، ایمان کا عملی ثبوت۔ 5 انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، معاشرتی ذمہ داری۔ 9 غزوہ بدر، تفصیلی بیان، آیات 5 سے 19۔ غزوہ بدر، تاریخی پس منظر، 17 رمضان 2 ہجری، مسلمانوں کی تعداد 313، کفار 1000 سے زائد، مدینہ سے 80 میل جنوب مغرب میں بدر کا میدان۔ اللہ نے فرشتوں کی مدد بھیجی، 70 کفار ہلاک، 70 قیدی، مسلمانوں کے 14 شہید۔ كما أخرجك ربك من بيتك بالحق وإن فريقا من المؤمنين لكارهون۔ ترجمہ، جیسے تمہارے رب نے تمہیں حق کے ساتھ تمہارے گھر سے نکالا اور بعض مومنوں کو یہ ناگوار تھا۔ آیت 5 ابتدا میں صحابہ قافلے کی تلاش میں نکلے تھے، مگر اللہ نے لشکر سے مقابلہ کروایا۔ فرشتوں کا نزول، امد امدکم بألف من الملائکۃ مردفین۔ جنگ کا مقصد صرف مال غنیمت نہیں بلکہ حق و باطل کا فیصلہ تھا۔ لیحق الحق ویبطل الباطل۔ جب اللہ کا حکم آئے تو جی کا ناگوار ہونا ایمان کے منافی نہیں، مگر عمل حکم الہی پر ہوگا، نہ کہ خواہش پر۔ 10 جنگ کے احکام اور اخلاقیات، آیات 15 سے 19۔ یا ایہا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوہم الادبار۔ ترجمہ، اے ایمان والو، جب تم صف بستہ کافروں سے مقابلہ کرو تو انہیں پیٹھ نہ دکھاؤ،
آیت 15 جنگی احکام فقہی جائزہ میدان جنگ سے بلا اجازت فرار کبیرہ گناہ جمہور علماء کا موقف استثناء تعداد 2 گنی سے زائد ہو اور حکمت عملی کے تحت ہٹنا پڑے فَمَن يُوَلِّهِمْ يَوْمَئِذٍ دُبُرَهُ جو بھی پیٹھ دکھائے وہ غضب الہی مول لے گا وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى بدر میں مٹھی بھر مٹی پھینکی جو اللہ کی قدرت سے ہزاروں آنکھوں میں پڑی 11 منافقین اور کافروں کی سازش وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ ترجمہ اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور آپس میں جھگڑا نہ کرو ورنہ تم کمزور پڑ جاؤ گے اور تمہاری ہوا اکھڑ جائے گی آیت 46 وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ سے مراد قوت روب اور تاثیر کا جانا ہے اتحاد اسلامی قوت کا راز ہے انتشار موت ہے یہ آیت اسلامی تحریک کے لیے بنیادی اصول ہے قیادت سے اختلاف ہو تو اندرونی مشاورت کا راستہ نہ کہ علنی انتشار تنازع سے مراد صرف جنگ میں نہیں زندگی کے ہر میدان میں مسلمانوں کا باہمی اتحاد ضروری ہے 12 مفتاح الایمان اللہ سے تعلق یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ وللرسول اذا دعاکم لما یحییکم ترجمہ اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی پکار پر لبیک کہو جب وہ تمہیں اس چیز کی طرف بلائیں جو تمہیں زندگی دے لما یحییکم سے مراد وہ چیز جو تمہیں زندہ کرے یعنی قرآن و سنت روحانی زندگی یعنی جہاد کیونکہ جہاد سے زندگی ملتی ہے نہ موت یعنی اسلام کا پورا نظام زندگی جو فکری اخلاقی اور معاشرتی زندگی دیتا ہے 9 پارے کے اہم اسباق 1 انبیاء کی سیرت سے سبق ہر نبی نے معاشرتی دباؤ تان و تشنیع اور جلاوطنی کا سامنا کیا مگر حق نہ چھوڑا حضرت شعیب کا اصول معاشی دیانتداری دین کا حصہ ہے ناپ تول کی درستی فرض ہے حضرت موسیٰ کا غصہ اللہ کے لیے تھا اپنے لیے نہیں غضب للہ اور غضب للنفس میں فرق 2 بنی اسرائیل سے عبرت نعمتوں کے بعد ناشکری عذاب کو دعوت ہیلوں سے اللہ کو دھوکہ نہیں دیا جا سکتا عالم جو دنیا کا ہو جائے کتے کی مثال آیت 176 3 غزوہ بدر کا پیغام اللہ پر توکل اور اسباب کا اختیار دونوں ساتھ ضروری کمی تعداد میں ہو تو ایمان اور اتحاد سے قوت آتی ہے جنگ اللہ کا فیصلہ تھا انسانی تدبیر نہیں 4 اجتماعی زندگی کے اصول اتحاد واجب انتشار حرام ولا تنازعوا قیادت کی اطاعت میں ایمان کا امتحان مومن وہ جو ہمیشہ اللہ کی طرف جھکا رہے اختتامی کلمات آج ہم نے قرآن مجید کے 9 قارے کا تفصیلی مطالعہ کیا سورہ الاعراف کے آخری حصے سے سورہ انفال کی آیت 40 تک ہم نے دیکھا کہ انبیاء کرام نے کیسے مظالم برداشت کیے اور حق پر ڈٹے رہے بنی اسرائیل کی تاریخ سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے غزوہ بدر میں اللہ کی مدد کیسے آئی اور اس سے ہمارے لیے کیا رہنمائی ہے اسلامی معاشرے میں اتحاد اطاعت اور توکل کی اہمیت قرآن مجید ہماری زندگی کا آئین ہے اس کے ہر لفظ میں ہدایت ہے گزارش ہے کہ روزانہ قرآن کی تلاوت کریں ترجمہ پڑھیں اور تفسیر سے استفادہ کریں اللہ تعالی ہمیں قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین